بعض باتوں کو بیان کرنا یہ انسان کے ساتھ زیب نہیں دیتا ہے، لیکن لوگ بار بار بعض مسائل کے حوالے سے پوچھتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ شریعت میں اپنی بیوی کے ساتھ لڑکوں والا جو عمل ہے اس کی ممانعت ہے۔ کوئی آدمی بھی اپنی بیوی کے ساتھ لڑکوں والا عمل نہیں کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملعون من اتی امرأة فی دبرہا، کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے، اپنے بیوی کے ساتھ لڑکوں والا عمل کرے، اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے۔ لہٰذا اس چیز کی شریعت میں ممانعت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لہٰذا اس چیز کی شریعت میں ممانعت ہے۔ باقی اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے ان کے ساتھ ہم بستری کرنا اور یہ بالکل جائز ہے، اور کر سکتا ہے آدمی۔ اس کو ایسی جگہ میں کہ کوئی نہ ہو، اس کا اپنا ایک کمرہ ہو، وہ اس کو بالکل مطمئن کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح تو میری سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی کتنی اہمیت ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا یہ تو ایک سنت عمل ہے، اور انسان کی فطرت ہے، انسان کے خواہشات ہوتے ہیں۔ جب آدمی نکاح کرے تو ان کے اصول ہوتے ہیں، لہٰذا ان اصول کے ساتھ وہ اپنی بیوی سے اپنی خواہش پورا کر سکتا ہے، اور اس طرح عورت بھی اپنے مرد سے خواہش پورا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں، ایک دوسرے کو وہ مطمئن کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ بہت ہی لعنتی عمل ہے۔ کبھی کبھار مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب اپنی بیوی کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ دوستوں کے پاس جاتے ہیں تو اپنی بیوی کا جو راز ہوتا ہے وہ ان سے بیان کرتا ہے، وہ فاش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ اور اس طرح کبھی کبھار بعض عورتیں بھی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کا جو راز ہوتا ہے وہ بھی اپنی سہیلیوں سے بیان کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ بھی بہت لعنتی عمل ہے، ان چیزوں سے بالکل پرہیز کریں۔ آج کل تو ایسی بے حیائی پھیل رہی ہے کہ اللہ معاف کرے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو بیان کرنے سے، اس کو ایکسپلین کرنے سے شرماتا ہے، اس کو شرم آتا ہے، لیکن عورتیں اتنی دلیری کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ آپ کی دلیری کو سلام۔ ایک دو مردوں کے سامنے نہیں، یوٹیوب پہ آ کر، میڈیا پہ آ کر پوری دنیا کے سامنے ایسی چیزیں بیان کرتی ہیں کہ بالکل جو ہے نا انسان کے ذہن سے باہر ہوتی ہے۔ لہٰذا حیا ایک اچھی صفت ہے، ایسی چیزیں میڈیا پر یا لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی ایک چھوٹا سا رسالہ لے، اس میں سے بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن اس کی بھی اس طرح معقول وہ نہیں ہے احادیث کے اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ وہ صرف تجربے کی بات کوئی لکھتا ہے، لیکن وہ بھی کوئی معتبر کتاب کی باتیں نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ اصول ہیں، اور ان چیزوں میں آدمی کو چاہیے کہ وہ حیا کا لحاظ رکھے، اپنے آپ کو بے حیا نہ بنائیں کہ بس وہ ان چیزوں میں لگا رہیں اور ان چیزوں کو ایکسپلین کرے، ان کو بیان کرے۔ اس سے آدمی کی حیا چلی جاتی ہے۔ حیا ایک بہت اچھی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، چھوٹا شعبہ نہیں ہے۔ یہاں پر شعبہ یہ
اس میں نکرہ ہے شعبہ، لہٰذا یعنی یہ نکرہ جو ہوتی ہے یہ تعظیم پر دلالت کرتی ہے کہ ایک یعنی عظمت اور ایک عظیم شعبہ ہے، لہذا حیا یہ دین کا ایک عظیم شعبہ ہے، لہذا اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، ایسی باتوں کو ہر کسی کے ساتھ ایکسپلین نہ کرے کہ